تمام شہیدان راہ خدا کے لیے، اور آپ اپنے مرحومین کو یاد کیجیے گا اس موقع پر۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مختمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ روز اربعین ہے، سب سید الشہداء کو مل کے یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کے وجیہا عند اللہ، اشفع۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں کی حفاظت کے لیے دنیا بھر میں وجیہا عند اللہ، اشفع۔ آخری ایک اور مرتبہ کربلا کے لیے وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ روز چہلم میں، اور پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے دن کے ایک حصے میں ہمیں فرش ادا پر آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ماتمداری بھی ہے، اور اس کے بعد روز اربعین کی خاص زیارت بھی ہے۔
کل زیارت کے بارے میں گزارش کر چکا ہوں، تو آج مخصوص دن ہے زیارت کا، کہ جو مومنین کل نہیں تھے ان کے لیے گزارش کر دوں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کچھ مومن کی علامات ارشاد فرمائی تھیں، 5 علامتیں، مثلا یہ کہ جب نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ کو پہلے اور دوسرے سورے میں بلند آواز سے پڑھتا ہے، ظہر اور عصر میں مردوں پر بھی واجب ہے کہ الحمد و سورہ آہستہ آواز میں پڑھیں اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو، اور جماعت ہے تو خاموش رہنا ضروری ہے، لیکن بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا خاص مستحب ہے، مؤمن کی علامت ہے۔ یہ کیوں علامت ہے؟ اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ بظاہر بہت سادہ سی بات نظر آتی ہے، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے میں ایمان کی کون سی علامت ہے؟ اشارہ فقط یہ کر دوں کہ جب اسلام کی شکل بدلی جا رہی تھی بعد وفات رسول، تو ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے جب نماز جماعت کو قائم کیا تو بسم اللہ پڑھنا بھول گئے اور براہ راست الحمد سے انہوں نے سورہ شروع کیا، تو بعد میں یہ شور اٹھ گیا کہ جناب امام جماعت کو اتنا ہوش نہ رہا کہ بسم اللہ کے بعد الحمد پڑھی جانی چاہیے، تو ان کی غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک انسان سے جو غلطی ہو گئی تھی، ان کے وزیر تھے عمرو بن عاص، انہوں نے اس غلطی کو اس طرح سے درست کیا، کہا کہ نہیں بسم اللہ انہوں نے بھولے نہیں تھے، اصل میں آہستہ پڑھی تھی بسم اللہ، اپنے دل میں بسم اللہ پڑھی تھی، اور اس ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے آج تک عالم اسلام میں طریقہ کار یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی ہے، آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 11ویں امام کے زمانے تک جب یہ حالات پہنچے تو امام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ اس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہیں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی کہ بسم اللہ، چونکہ اب یہ روز اربعین کی جو حدیث ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ بسم اللہ سورے کا جز ہے یا سورے کا جز نہیں ہے، یہ وہاں سے بحث شروع ہوئی تھی، اور پھر اکثر مسلمان علماء اس بات کے قائل ہوئے کہ سورے کا جز نہیں ہے بسم اللہ، ہاں لیکن امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، برادران اہل سنت کی سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، اس میں انہوں نے ابتدا میں یہ بحث کی ہے کہ بسم اللہ سورہ الحمد کا جز ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جز ہے، اس لیے کہ علی یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے دلیل یہ قائم کی کیونکہ اہل بیت اطہار کے راستے پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ کا جز سمجھتے تھے، اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا اس لیے کہ فقط تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس لیے کہ جو علی سے متمسک ہو جائے وہ اس مضبوط رسی کو تھام لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی حدیث میں جہاں مومن کی 5 علامتیں بتائی گئیں، ایک مثلا بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، ایک مثلا دائیں ہاتھ میں انگشتر پہنتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ روز اربعین زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، اور روز اربعین جو کربلا پہنچ سکے ان کی تو سعادت تھی، جو نہ پہنچ سکے ان کے بارے میں بھی حدیث ہے، کسی راوی نے سوال کیا کہ مولا اگر ہم کربلا نہ پہنچ سکے اربعین کے دن تو کیا کریں، تو امام نے فرمایا کہ کربلا کا رخ کرو، اور اس نیت کے ساتھ کہ جیسے تم مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں اور ان کے دربار میں حاضر ہو، ان کی زیارت پڑھو تو تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تم قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہے ہو۔ لہٰذا ہم زیارت کے، چونکہ میں نے خود عباس بھائی سے گزارش کی کہ مجلس کا چاہے وقت آج تھوڑا سا مختصر ہو لیکن زیارت ضرور ہونی چاہیے آج، تو ماتم کے بعد جو مومنین رک سکتے جن کے پاس وقت میں گنجائش ہے وہ ضرور رکیں تاکہ آج کے اہم ترین عمل اور اہم ترین عبادت کو ہم انجام دے سکیں۔ سید الشہداء کا دن اور ان کا اربعین کا موقع ہے، ظاہر ہے کہ کون سا اور موضوع ہو سکتا ہے جو میں بیان کروں اور گزارش کروں، اس وقت جہاں جہاں دنیا بھر میں جن جن مقامات پر سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری سوچ کی حدوں سے باہر ہے، اس کے باوجود ایک عجیب جملہ تھا جو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، کب؟ خود سید الشہداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول اللہ کے پاس پہنچا، وعندہ ابی بن کعب، ان کے ایک صحابی ابی بن کعب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ابی بن کعب تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کی زینت آپ کے علاوہ کوئی اور ہو جائے؟ آپ نے حسین سے کہا، تو آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے زمین و آسمان کی زینت؟ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب تصور کیجئے گا کہ دنیا میں جو کچھ ذکر حسین ہو رہا ہے، اس جملے کو سننے کے بعد آپ کو پھر چھوٹا لگے گا وہ،
اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، یاد رکھو زمین والوں سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں. جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے وہ پھر کم ہے، نہیں معلوم اس وقت آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، نہیں معلوم وہاں پر کس قسم کا ذکر سید الشہداء برپا ہے. کہ جتنے زمین والے اپنی کوشش کر لیں لیکن آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کو پہچانتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ جسے علامہ علی نقی نقن صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے، اور بہت اہم موقع پر، سید الشہداء وہ چراغ ہیں جو رسول اللہ نے جلا کر اس انداز سے گئے تھے کہ اگر کوئی گمراہی میں بھٹک جائے تو اسے ہدایت کا چراغ نظر آ جائے. ایک مشہور حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی امت کے 71 فرقے تھے 71، عیسیٰ کی امت کے 72 72، اور میری امت کے 73. ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو کہا کہ 73 فرقے تک پہنچ جائے گی اور اس میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا. کلھا فی النار الا واحدہ، ایک نجات پانے والا ہوگا. اب تصور کیجئے یہاں پر وزن میں ظاہر کہ دبئی کثرت کے ساتھ آنا ہوتا ہے، لیکن راستے تو نہیں معلوم مجھے، اتنے ذہن میں تو نہیں ہے. یہاں سے اگر میں باہر نکلوں اور آپ سے سوال کروں کہ جناب حسینیہ زہرا کا راستہ کہاں پر ہے، اور آپ مجھ سے بتلائیے کہ جناب فلاں جو روڈ جا رہی ہے اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے تو 4 راستے وہاں سے نکلیں گے، اس میں سے ایک راستہ ایسا ہے جو وہاں جا رہا ہوگا اور باقی 3 غلط ہوں گے اور خدا حافظ. اور یہ کہہ کے کوئی آگے بڑھ جائے تو یہ غیر معقول بات ہوگی. اور ہمارے یہاں یہ غیر حکیمانہ ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ ایک راستہ حق پر جا رہا ہے باقی باطل پر جا رہے ہیں، اور اسے راستہ معلوم ہو اس کے باوجود اسے وہ گائیڈ نہ کرے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک حق پر ہے باقی باطل پر ہیں. یہ حکمت رسول اللہ پر حرف آ جائے گا اگر وہ یہ نہ سمجھا دیں کہ کون سا راستہ حق پر ہے. اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے رسول اللہ پر کہ وہ سمجھائیں کہ کون سا راستہ حق پر ہے. بہت سی مرتبہ سمجھایا، ایک انداز سے اس طرح سمجھایا کہ کہا کہ اگر نجات کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. چمن چمن کلی کلی علی مل کے چمن چمن کلی کلی علی علی. نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. یہ ہم سید الشہداء کے مشن کو وہی رسول اللہ کے مشن کا تسلسل سمجھتے ہیں. واسیرو بسیرت جدی، حضور نے جو سیرت قائم کی تھی، سید الشہداء نے کہا تھا جب میں نکل رہا ہوں تو میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. کچھ وہ ہیں، بہت خوب ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ وہ ہیں مسلمان جو حسین کو دیندار سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دیندار نہیں سمجھتے، حسین کو دین سمجھتے ہیں. بڑا فرق ہے اس مسلمان میں جو حسین کو فقط دیندار سمجھتا ہے اور جو حسین کو دین سمجھتا ہے. دین است حسین، دی پناہ است حسین. جو دین کو پناہ دے، اللہ اکبر، یہ ہے سید الشہداء. لہذا حضور چراغ روشن کر کے گئے تھے. اور یہ جو حضور کا جملہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ معمولی نہیں ہے. خدا کی قسم کائنات چھپی ہوئی سے ایک جملے میں. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ حسین کے نسب کا تعارف ہے. جو سید الشہداء کا نسب ہے، ناز تھا مولا کو اپنے نسب پر. روایت ملتی ہے، شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کے پاس. مولا حسین علیہ السلام گود میں تھے اور حضور پیار کر رہے تھے. تو سوال کیا مولا نے، اتحب ولدی الحسین، یا رسول اللہ کہ آپ میرے بیٹے سے بہت شدید محبت کرتے ہیں؟ کہ کیف لا احبہ، میں کیسے اس سے محبت نہ کروں. وہو عضو من اعضائی، حسین تو میرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. عضو من اعضائی. ایک مرتبہ جناب امیر نے عجیب سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ان کے مراتب ہیں. اب جہاں علی اور حسین، مولا حسن علیہ السلام اور ان جیسی ہستیوں کی بات ہو تو مجھ جیسے جاہل کی کیا مجال کہ میں ایک لب بھی یعنی ایک حرف بھی لب کشائی کر سکوں. تو کہا، انہوں نے سوال کیا خود، آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں حسین کو زیادہ چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ رسول اللہ جواب دیتے، حسین 5 برس کے ہیں. کہتے ہیں بابا
رسول اللہ اسی کو زیادہ چاہیں گے جس کے فضائل زیادہ ہوں گے، جس کے فضائل زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد مولا علی نے جملہ سنا کہ اتفاخرونی یا حسین، اے حسین کیا تم مجھ سے فضائل میں مقابلہ کر رہے ہو؟ تم علی سے، اب سید الشہداء ہیں، ایک طرف علی مرتضیٰ ہیں، غور فرمائیے۔ تو کہا بابا آپ اپنے فضائل بیان کیجئے، اور اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کیے کہ کاش مجلس میں اس وقت گنجائش ہوتی، تقریباً 2 صفحے کے فضائل ہیں جو امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، بہار الانوار کے 2 صفحے مستقل بیان کرتے رہے، ایک ایک جملے میں ایک ایک فضیلت۔ انا وزیر المصطفیٰ، میں وزیر مصطفیٰ ہوں۔ انا عما یتساءلون عن ولایتی فی یوم القیامہ، میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن جس کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، انا حی علی الصلاۃ، مومن کی نماز تو میں ہوں۔ انا حی علی الفلاح، یعنی میرے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے نہ روزہ ہو سکتا ہے۔ انا حی علی خیر العمل، انا صلاۃ المؤمن، انا صوم المؤمن، ایک ایک فضیلت بیان کرتے جاتے ہیں۔ انا کسرت الاسنام علی کتف رسول اللہ، میں وہ ہوں کہ جس نے دوش رسالت پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا ہے۔ فضیلت بیان کرتے گئے، جہاں امیر المومنین توقف فرماتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے حسین اسمعت یا ابا عبداللہ، کیا تم نے اپنے بابا کے فضائل سنے؟ اور یاد رکھو وہو عشر عشیر معشار، یہ علی نے جو فضائل بیان کیے ہیں یہ 10ویں حصے کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کامل ہو گئے، ابھی تو 10ویں حصے کا 10واں حصہ، وہ بھی کامل نہیں ہوا۔ سید الشہداء کہتے ہیں کہ بابا ما قال ابی، جو کچھ میرے بابا نے کہا ہے فہو صادق و امین، میرے بابا نے سچ بھی کہا ہے، پوری امانت کے ساتھ کہا ہے، کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ واقعاً علی کے یہ سب فضائل ہیں۔ اس کے بعد اپنے بابا کی جانب دیکھ کر کہا لیکن بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہ صلوات بر محمد۔ مومنین کرام، ایک گاڑی رستہ بلاک کر رہی ہے، C53426، C53426، اونر سے گزارش ہے کہ فوراً اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ رستہ بلاک کر رہی ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ گاڑی پارک کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ کوئی رستہ یا دروازہ بلاک نہ رہا ہو، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں کیونکہ مومنین آ رہے ہیں ان کو، تاکہ اندر ہال کے اندر جگہ مل سکے۔ درود پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں ممبر کے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ شاباش بیٹا۔ کہ بابا غور فرما رہے ہیں، آپ کے فضائل، آپ وزیر مصطفیٰ ضرور ہیں، آپ ولی اللہ ضرور ہیں، آپ نے بتوں کو ضرور توڑا ہے، آپ شب ہجرت ضرور سوئے ہیں، آپ کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میری تو پہلی فضیلت یہ ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کا بابا جیسی ماں مجھے نصیب ہوئی ویسی آپ کو نصیب نہیں ہوئی، جیسے میرے نانا ہیں ویسے آپ کے نانا نہیں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، خود حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بابا آپ حسب میں یعنی ذاتی فضائل میں مجھ سے بلند ہیں، اور میں نسب میں آپ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ جو حسین کا نسب ہے، تو میں کیا گزارش کر رہا تھا، حسین منی، یہ رسول اللہ اس حسین کا نسب بیان فرما رہا ہے، حسین مجھ سے ہے، اور یہ نسب وہ سید الشہداء کو اتنا عزیز ہے کہ وہاں کہا تھا نا عاشور کے دن کہ میری تربیت جن گودوں میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا معرکۃ العرا جملہ ہے کہ میری تربیت فاطمہ زہرا کی گود میں ہوئی ہے، حسین کو ناز ہے اس پر۔ تو سید الشہداء کا نسب وہ عالی نسب ہے۔ حسب کیا ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ حسین کی فضیلت ہے کہ میرا نام جو بچے گا وہ اس کے صدقے میں بچے گا، یہ سید الشہداء کا حسب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کربلا معلیٰ کے میدان میں حسن بعض زیارتوں میں حسین علیہ السلام کی زیارت میں جملہ ہے کہ آپ کا صبر وہ تھا کہ ملائکہ تعجب کر رہے تھے اور انبیاء حیرت میں تھے، انبیاء حیرت میں، حسین ابن علی کا صبر، اس لیے کہ وہ کام بہت خوب کہا کسی نے، کہا
واحد حیات بخش، غور سے سنیے گا، واحد حیات بخش ادارہ ہے کربلا، اور دشت بلا قدرت کو بہت نیک دن لگا، جس کام میں نبیوں کی صدیاں گزر گئیں اس کے لیے حسین کو بس ایک دن لگا۔ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی علی نعرہ حیدری نعرہ تلوار اس کام میں حسین کو بس ایک دن لگا۔ صدیوں سے حق اور باطل کا معرکہ جاری تھا، کربلا نے آ کر یوم الفرقان ہے کربلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، یہاں آ کر سمجھ میں آتا ہے کس کی خط، کس کی لائن حق پر ہے، کس کی لائن باطل پر ہے، اور ہمیں فخر اس بات پر کہ ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ ایک شاعر تھے، تعلق ان کا مسلمانوں اہل سنت برادران سے تھا، ان کے ایک دوست تھے، وہ اہل تشیع شاعر تھے، تو آپس میں دوستی تھی بڑی گہری دونوں کی، لیکن جب یہ کوئی مصرع کہیں شاعری میں تو یہ کوئی نہ کوئی اہل بیت کی فضیلت کا مصرع اس پر لگا دیا کرتے تھے۔ اب یہ کوئی مصرع کہیں، اس میں کبھی علی کی فضیلت، کبھی بیوی کی فضیلت، کبھی حسن مجتبیٰ کی فضیلت، کبھی پنجتن پاک کی فضیلت، یہ لگا دیتے تھے کوئی مصرع۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مصرع ایسا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس پر اہل بیت کی فضیلت بیان کر دی تو پھر تمہاری عظمت کا قائل ہو جاؤں گا۔ کہ کہو؟ اس نے مصرع کہا کہ الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر۔ اب یہ دیکھیے کیا مصرع، اس پہ کیا بیان ہو سکتا ہے؟ تو جو جسے باب مدینۃ العلم سے علم کی بھیک اور خیرات مل رہی ہو، اس کے لیے کیا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ایسا خوبصورت مصرع تم نے دیا ہے کہ اس پر فقط ایک دو اماموں کی نہیں بلکہ ہر امام کی فضیلت بیان ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو اس مصرے سے اوپر اس نے ایک مصرع لگا دیا، غور کیجئے گا، کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر۔ یہ کیوں گزارش کیا؟ سید الشہداء جب کربلا میں ہیں تو ایک ایک نبی کا جلوہ نظر آ رہا ہے وہاں پر۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک ایک نبی کی وراثت پہنچی ہے سید الشہداء تک۔ یعنی وراثت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، محمد کا جمال، علی کا جلال، فاطمہ کی عصمت، قرآن کی عظمت، کعبے کی حرمت، یہ سب پہنچی ہے حسین ابن علی تک، اور یہ سب رکی ہوئی ہے حسین کی ایک ہاں اور ایک نہ پر۔ نعوذ باللہ اگر حسین بیعت کے لیے ہاں کہہ دیں، آدم کی محنت بیکار، نوح کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی، ابراہیم کی کوششیں ضائع ختم ہو جائیں گی، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ٹکی ہوئی ہیں حسین کی ایک ہاں یا ایک نہ پر، اور اب حسین ہے وارث انبیاء، کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ اگر نہ کر دیں تو پھر بہنوں کی اسیری بھی ہے، بچوں کی یتیمی بھی ہے، عزیزوں کے لاشیں بھی ہیں۔ سلام اس حسین پر کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ یہ ہے حسین ابن علی، انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے ہیں حسین ابن علی۔ غور کر رہے ہیں؟ بلکہ فارسی زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں حافظ، اتنے عرفانی شاعر ہیں کہ بعض علماء ان کے اشعار نماز شب کی قنوت میں پڑھا کرتے ہیں، بڑی عرفانی شخصیت ہے۔ حافظ نے ایک شعر لکھا ہے، کہا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، کہ وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد۔ اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ ناراض نہ ہو، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، کہ وعدے تو کر دی اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، و بجاؤ آورد اور وفا انہوں نے کیا تھا۔ ایک شعر کہا حافظ نے، آیت اللہ تہرانی نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے پرواز روح۔ آیت اللہ تہرانی کے پاس ایک جوان آیا، اس جوان نے آ کر کہا کہ اس حافظ کے شعر کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا، بڑے عرفانی اشعار ہیں ان کے، اس میں بڑی معرفت ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا حافظ کسے کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اے شیخ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ یہاں شیخ کون ہے؟ یہاں پیر کون ہے؟
آیت اللہ تہرانی نے کہا کہ دیکھو جو مجھے حافظ کا شعر سمجھ میں آتا ہے، یہاں پر شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. شیخ فارسی زبان میں بزرگ کو کہتے ہیں. اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. حافظ آدم سے کہہ رہے ہیں کہ اے آدم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں اپنے مولا علی کا مرید ہوں، چونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا علی نے کیا تھا. یہ کون سی بات کر رہے ہیں حافظ؟ لا تقربا هذه الشجرہ، قرآن نے آدم سے کہا تھا کہ خبردار گندم کے درخت کے قریب نہ جانا. آدم سے ترک اولا ہو گیا، چلے گئے. ٹھیک ہے، تو آدم نے وفا کیا، آدم نے وعدہ کیا لیکن وفا نہیں کر پائے، ترک اولا ہوا. گناہ نہیں، ترک اولا ہوا. علی علیہ السلام نے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، لیکن علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا تھا. یہ حافظ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے آدم آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن گندم سے دور رہنے کو وفا علی نے کیا تھا. وہ جوان یہ کہتا ہے کہ آیت اللہ تہرانی نے مجھے شعر کی یہ تشریح بیان کر دی، میں چلا گیا اپنے گھر. مہینوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، آیت اللہ تہرانی کی وفات ہو گئی. آغا تہرانی کو میں نے خواب میں دیکھا اور وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ میں خاص باذن سید الشہداء آیا ہوں تیرے پاس اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو میں نے دنیا میں تجھ سے کہا تھا. وہ حافظ کے شعر کی ایک تعویل تھی، اس سے بڑھ کر ایک اور تعویل ہے. کہ وہ کیا؟ کہ یہاں شیخ سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام نہیں ہے. یہاں شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، پیر سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. اور حافظ کہنا چاہ رہے ہیں اے ابراہیم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں اپنے مولا حسین کا مرید ہوں. کہ وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد، اس لیے کہ ابراہیم وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا حسین نے کیا تھا. اللہ اکبر. ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے بچے کی لاش اٹھائیں گے، اللہ نے مصلحت کے تحت وہ ملتوی کر دیا معاملہ. حسین ابن علی نے وہ وعدے کو ایسے وفا کیا کہ جب اپنے جوان کی لاش پہ پہنچے تھے، تھوڑا دور ہوں منزل مصائب سے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کی مجلس کا انداز یہی ہے کہ کبھی مصائب اور پھر سید الشہداء کے فضائل اور پھر مصائب. کہ جب اپنے جوان کی لاش پہ پہنچے تھے تو کیا کہا تھا کہ اے دادا ابراہیم آپ بھی آئیے گا اور اسماعیل کو بھی ساتھ لائیے گا، اور آپ دونوں دیکھیں کہ میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں اور میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. وہ وعدے کے جو انبیاء نے کیے تھے حسین ابن علی نے انہیں وفا کر دیا. سلام اس حسین پر. کیا بیان کیا جائے ان کی عظمت کے بارے میں. علامہ علی نقی نقن صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کربلا میں تو جو جہاد ہوا عاشور کے دن تک وہ پھر خاندانی روایات کے مطابق تھا، اس لیے کہ اگر علی کے لال ایسے نہ لڑتے تو کون لڑتا، جعفر طیار کے خاندان والے ایسے شجاعت نہ دکھاتے تو کون دکھاتا. لیکن جو عاشور کے بعد جہاد ہوا ہے وہ خاندانی روایات سے برعکس تھا، اس لیے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، وہ روز روشن بھرے دربار میں لے آئی جائے اور کہا جائے کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے لائی جائیں، کیسے اس انداز سے لایا جائے کہ نہ محمل ہو نہ ہماری ہو، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں، ایک رسی میں 12 گلے ہوں. دیکھیں شام یہ اہل بیت والے پہنچے کیسے تھے، یہ گزارش کر دوں، شام کیسے پہنچے تھے. شام ہم نے سنا ہے کہ محمل نہیں تھی، ہماری نہیں تھی، لیکن کیا یہ بات بھی جانتے ہیں آپ کہ ایک ایک بچہ الگ بیٹھا ہوا تھا اور بچے اونٹوں کی ٹاپوں تلے جب گرتے جاتے تھے قافلہ روکا نہیں جاتا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے جاتے تھے. کوفہ اور شام تک کتنے سادات کے بچے تھے کہ جو پامال ہوتے چلے گئے. کہ قافلہ کچھ آگے پہنچا تھا کہ قافلہ رک گیا، اس لیے کہ حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا، اور شمر ملعون آتا اور کہتا ہے کہ قافلہ کس نے روکا ہے، تو بتلایا گیا کہ یہ سر ہے آگے نہیں بڑھتا. کہ میں بتاتا ہوں یہ سر کیسے آگے چلے گا. اور شمر کے ہاتھ میں سن سکیں گے ایک تازیانہ نظر آ رہا ہے. آیا میرے بیمار امام سید سجاد کے پاس، پشت سید سجاد پر پہلا تازیانہ لگا. فریاد کی بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا. کہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے
لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی. میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے. جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. کسی نے یہ خبر زینب کبریٰ کو دے دی. فریاد کرتی ہوئی جاتی ہیں، کہتی ہیں اینہ سکینہ، اینہ سکینہ. کہیں سے آواز نہیں، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے. آج کسے پرسہ دینے کے لیے آئے ہو؟ بی بی نہیں معلوم یہاں کہاں موجود ہو، اور ان کی نگاہیں مجھ اور آپ پر ہیں. کس کی آنکھوں میں میرے حسین کے نام سے آنسو بہ رہے ہیں. سیاہ پوش بی بی ہیں. وہ بی بی آگے بڑھتی، زینب کبریٰ آگے بڑھی، سکینہ کو لیا. بعض علماء کہتے ہیں جیسے ریاض القدس کی روایت ہے یہ، جیسے ہی سکینہ کو لیا نا، معصوم سی بچی نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیے، کہا بابا کا نام نہیں لے، اب تماچے نہ مارو. کہا سکینہ بیٹی تیری پھوپھی تجھے لینے آئی ہے. اور اس بیوی سے کہا آپ کا شکریہ، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا تھا، کوڑے لگانے والا آیا تھا. آپ کا شکریہ، آپ نے میری بچی پر رحم کیا. اس بیوی نے کہا کہ اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو پھر کون رحم کرے گا؟ زینب نے تڑپ کر کہا آپ کی آواز کو جانی پہچانے لگے. للہ اپنا تعارف کروائیے گا. اب جو بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر. فریاد کی اماں. زینب لٹ گئی اماں. نہ میرا حسین رہا، نہ میرا عباس رہا. یہ بچی پہنچی کیسی ہے شام تک؟ اللہ اکبر. بہت روئیں گے عزیزان گرامی. میں کیا کروں، میں نہ پڑھتا اس روایت کو سادات کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر، اس لیے کہ ہماری تو شہزادی ہیں فاطمہ زہرا، ہم تو ان کے غلاموں کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن جتنے سادات تشریف فرما ہیں ان کی تو ماں ہے نا فاطمہ زہرا. جب ماں کے مسائب بیٹوں کے سامنے بیان کیے جتنے سادات آج اپنی ماں کو پرسہ دینے کے سکینہ کو لیا، قافلے میں واپس آئی. کہا ایک شمر دیکھ، میں نے تجھ سے کہا تھا بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ یہ بچی گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں، میں نے انتظام کر لیا، اب یہ بچی نہیں گر سکتی. عزاداروں سن سکیں گے شمر نے کیا انتظام کیا. کیا کسی محمل کو لے آیا، ماہی کو لے آیا؟ نہیں، شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. سکینہ کو لیا، پشت شتر پہ باندھ دیا. اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے، جیسے ہی شام کی منزل آئی رسی کو کھولا گیا، پشت سکینہ لہولا. ہاں آج ماتم کرنے کا دن ہے، جو جہاں ماتم کر سکتا ہے ماتم کرتا رہے. اور جانتے ہیں کیسے ماتم کرنا ہے اور کون پرسہ لینے کے لیے آیا ہے؟ سید مہدی بحر العلوم. چہلم کا موقع تھا، شریک تھے جلوس میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ابا قبا امامہ یہ پہنا ہوا تھا. ایک ماتمی دستے کے ساتھ تھے کربلا معلی میں. اچانک اپنی ابا کو اتارا، اپنے امامے کو اتارا اور ماتمیوں میں کھڑے ہو کر ماتم شروع کیا. کسی نے کہا آپ آیت اللہ ہیں، آپ مرجع تقلید ہیں، آپ نے ابا قبا اتار دیا، ماما اتار دیا، آپ اس انداز سے ماتم کر رہے ہیں. کہا میں کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں میرا امام زمانہ ایسے ہی ماتم کر رہا ہے. آج شرمانے کا دن نہیں ہے، آج امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں. آج جو جتنا بلند آواز سے روئے گا میرے امام زمانہ قبول کرے. اے مولا شرمندہ ہے، چہلم آ گیا، لیکن آپ کے جد کا غم جیسے منانا تھا ویسے نہ منا.
نہ ماتم کا حق ادا ہو سکا، نہ گریے کا حق ادا ہو سکا۔ اے مولا امام زمانہ، مجھ سے تو زندگی میں، اللہ اکبر، زندگی بھر تو گناہ ہوتے رہے، لیکن مولا میں شرمندہ ہوں، مجھ سے تو محرم میں بھی گناہ نہ رک سکے مولا۔ شب جمعہ آنے والی ہے نا، شب جمعہ انشاءاللہ مولا کا ذکر بھی کریں گے، آج رات کی جو مجلس ہے، لیکن ہر شب جمعہ کے بارے میں حدیث ہے، روایت ہے کہ اعمال مولا امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں ہر شب جمعہ۔ آج میں کچھ خوش قسمت ہوں مولا، اس لیے کہ جب شب آئے گی اس سے پہلے میں نے حسین پر گریہ کیا ہوگا۔ جب میرا نامہ اعمال مولا امام زمانہ کے سامنے جائے گا، مولا اس کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے، ارے تو وہ ہے جس نے میرے جد کا ماتم کیا۔ تو نے میرے جب کے مسجد کے مصائب پر آنسو بہائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ اس انداز سے شام پہنچا تھا، 1 سال تک شام میں بیویاں قید رہی ہیں، اور قید نبھانے کے بعد جب واپس پلٹی ہیں، کل میں نے مصائب یہاں روکے تھے کہ ایک ایک بیوی باہر آ گئی، لیکن سکینہ کی ماں باہر نہیں آتے۔ یہ معصوم سی ماں، یہ ماں اپنی اس معصوم سی بچی کی قبر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میری سکینہ، تجھے بڑی تمنا تھی کہ رہائی کب ملے گی، تیری ماں تجھے چھوڑ کر کیسے جائے۔ اللہ اکبر۔ زینب کبریٰ نے سہارا دیا، آگے بڑھتا ہے یہ کاروان، اب محمل موجود ہے، اب اماری موجود ہے، یہ کاروان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اپنی منزل کی جانب، کی جہاں 2 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ مدینہ کو جا رہا تھا، ایک راستہ کربلا کو جا رہا تھا۔ سید سجاد آتے ہیں، پھوپھی زینب کبریٰ اب کہاں چلنا چاہیں گی، مدینہ چلنا چاہیں گی یا کربلا چلنا چاہیں گی؟ زینب نے تڑپ کر کہا، بیٹا سجاد، جب سے عاشور کے دن جدا ہوئی تھی، بہن نے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، بہن نے بھائی کی زیارت نہیں کی، ہم کربلا چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ قافلہ کربلا پہنچے، ایک اور زائر ہیں کہ جو پہلے پہنچے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کے راوی ہیں اور حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسین کو رسول اللہ کی گود میں دیکھا ہے، پشت رسول پر دیکھا ہے، جابر نے اپنی گود میں بھی لیا ہے حسین کو، بڑا احترام کیا کرتے تھے، عاشق اہل بیت ہیں۔ کربلا پہنچے ہیں اور نابینا ہو چکے ہیں، نظر نہیں آتا، اپنے غلام کے ساتھ ہیں، غلام لے کر چلتا ہے، کہتے ہیں مجھے وہاں لے جا کہ جہاں ایک پیاسے کی قبر موجود ہے۔ اور یہ کیوں جملہ گزارش کر رہا ہوں، جب سید سجاد نے قبر بنائی تھی نا اپنے بابا کی، تو قبر بنانے کے بعد اوپر انگشت مبارک سے جملہ لکھا تھا، ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا تھا، کہ مجھے وہاں لے چل جہاں پیاسے کی قبر ہے۔ غلام آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس مقام پر پہنچا، کہتا ہے کہ قبر آ چکی ہے، ایک مرتبہ بے اختیار جابر نے اپنے آپ کو قبر پر گرایا اور کہا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اپنے دوست کو جواب دو، حسین میں جابر ہوں۔ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، اب سن سکیں گے جملہ، جابر بار بار کہتے ہیں، اے حسین مجھے جواب دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آواز نہیں آتی۔ جابر نے تڑپ کر کہا، اے حسین میں جانتا ہوں تم کیسے جواب دو گے، اس لیے کہ جس کی گردن کی رگیں کٹ چکی ہو وہ سلام کا جواب کیسے دے گا؟ اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا اور بار بار کہتے جاتے تھے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ غلام نے بے اختیار کہا کہ ایک کاروان مجھے دور سے نظر آ رہا ہے۔ جابر یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج یزید پھر پلٹ رہی ہے، ایک مقام پر تشریف لے جاتے ہیں اور پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے، غلام تو چونکہ جابر کے ساتھ ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، لہٰذا اب یہ کاروان ہے کہ جو کسی کو دیکھ نہیں رہا، قریب آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب سن سکیں گے عزاداروں، جیسے ہی دور سے حسین ابن علی کی قبر نظر آئی نا، وہ زائرین کے جو جاتے ہیں یہاں سے کربلا، آرام دہ سفر کے بعد 1400 برس کا ہمارا فاصلہ ہے مولا حسین سے، ہم مولا کے غلام ہیں،
نسب کا رشتہ تو فقط سادات کا ہے، ظاہر ہے ہم مولا کے غلام ہیں، لیکن جب کربلا پہنچتے ہیں اور پہلی حاضری ہوتی ہے نا، اور پہلی مرتبہ زری نظر آتی ہے، پہلی مرتبہ حسین کا گنبد کوئی زائر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے، کیسے عقیدت کا اظہار کرے، کیسے زیارت پڑھے، کیسے ماتم کرے۔ یہ زینب نے پہلی مرتبہ اپنے بھائی کے اپنے بھائی کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا اپنی سواری سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا۔ زینب کربلا کی زمین پر گری، لیکن اس سے پہلے بھی گری ہے نا۔ آج تو جو زمین پر تشریف لائی ہیں یہ منظر تو پھر آسان ہے، اس سے پہلے کب بی بی زمین پر تشریف لائی تھی؟ اس وقت کہ جب یہ کاروان یہاں سے چلا تھا اور حسین کا لاشا رکھا ہوا تھا، اور سید سجاد نے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا تھا تو بیمار کا جسم کانپ رہا تھا، اور بی بی کو خطرہ ہوا کہیں میرا سجاد مر نہ جائے۔ زینب نے اس وقت بھی اپنے آپ کو کربلا پر گرایا تھا، اور وہ موقع وہ ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں، اے مولا مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں مولا، شاید کربلا میں ہیں یا شاید مدینہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے، مجھے نہیں معلوم مولا، ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی، آپ کی ایک نظر کرم ہو۔ امام زمانہ نے اس وقت اس موقع کے لیے کہا تھا، میرا سلام میری اس دادی زینب پر، جب زمین پر آئی تو ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ زینب کبریٰ کربلا کی زمین پر گرتی ہیں، اور جانتے کیسے پہنچی؟ گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچی اور سلام کیا، اے میرے بھیا حسین، بہن دکھیا کا سلام قبول کرو۔ اور جانتے پہلا جملہ کیا کہا؟ سن سکیں گے؟ اب تک جتنے مصائب آپ نے سنے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑا درد بھرا جملہ ہے جو زینب کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ حسین کو سلام کیا، کہا بھیا بہن آ تو گئی ہے لیکن بہن شرمندہ ہے، اس لیے کہ تو نے امانت مجھے دی تھی، سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آ رہے، چہلم کا دن ہے، زینب کربلا پہنچ چکی ہے، بھیا سکینہ کو چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ بس آخری جملے، اب نہ مجھ میں دم ہے کہ پڑھ سکوں اور نہ شاید آپ میں دم ہو کے سن سکیں۔ الحمدللہ گریہ ہو رہا ہے۔ چھٹے امام کے ایک صحابی مولا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا مولا سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، کہتے پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے نام پر بلند ہوتی ہے، تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن میں میرے جد حسین کے نام سے آنسو آتے ہیں۔ آخری جملہ کہوں، چھٹے امام نے کہا پروردگار تو ان رخساروں پر رحم فرما جن میں میرے جد حسین کے نام سے تماچے لگتے ہیں۔ حسین کے پاس یہ بہن پہنچی، بھیا شرمندہ ہوں، سکینہ کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک ایک بی بی جاتی ہے اپنے اپنے وارث کے پاس۔ لیلا اکبر کی قبر پہ پہنچی، فروا گنج شہیدہ میں جہاں قاسم کا لاشا دفن ہے، ایک ایک بی بی جاتی ہے اور اپنے اپنے وارث کا ماتم شروع کرتی ہے۔ جانتے ہیں ایک اور بی بی تھی جو زندان شام میں رک گئی تھی نا، اب وہ کہاں جائے؟ فریاد کرتی ہے، اے میرے لال علی اصغر تو کربلا میں کہاں ہے؟ تیری ماں تجھے لینے کے لیے آئی ہے، تیری بہن شام کے زندان میں سو رہی ہے لیکن تیری ماں تجھے لینے کے لیے کربلا ہے۔ آخری جملہ خدا کی قسم بس اب ہمت نہیں ہے، اس قبر حسین سے اٹھی اور اس کے بعد
علماء بیان کرتے ہیں، کسی روایت میں تو نہیں دیکھا لیکن فطرت کی بات ہے، جب انسان اپنے سے کسی بلند مرتبہ ہستی سے بات کرتا ہے تو احترام ہوتا ہے نا، تو بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتا، دل میں رہ جاتی ہیں، لیکن جب اپنے برابر سے بات کیا کرتا ہے تو سب دل کا حال سنایا کرتا ہے۔ زینب نے قبر حسین پر ماتم ضرور کیا، لیکن جب بلند ہوئی اور چلنا شروع کیا فرات کے کنارے، اے میرے بھائیا ابوالفضل العباس، تو چلا گیا، زینب کی چادر چھین لے گئی، تیری بہن تازیانے کھاتی رہی، تازیانوں کے نشان، اے عباس تیری سکینہ کا پرسہ پیش کر دیو، تیری بھتیجی العطاش العطاش کہتے کہتے شام کے دن فرش عزا پر ہے، کل بھی میں نے سلام بھجوایا تھا، آج تو چہلم کا دن ہے، سب مل کر اس دعا کے ساتھ کہ مولا اگلا چہلم مجھے کربلا میں آپ کی زری کے سامنے نصیب ہو، میں وہاں ماتم کروں، وہاں مولا آپ کی زیارت پڑھوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع، جس کے دل میں جتنا سید الشہداء کا عشق ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماتم یا حسین 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 یا